موت کا منظر کھینچا ہے انسان کی، جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے. والتفت الساق بالساق، اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا سکڑتا ہے جسم انسان کا. والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. اور وہ کہتے ہیں قیل من راق، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز ہے چائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہیں ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہیں. آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے، امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے. یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی، کھاؤ کم بچاؤ زیادہ. ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ، 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں خریدا؟ یار یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے. تو میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا؟ اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے، کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے؟ یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لیں، اتنے جائیدادیں بنا لیں، اور
ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے, بہت ہو گئے 75 ہو گیا, 75 کا کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے, اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے, یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے ہیں جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا, کوشش یہی تھی بس ایک بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں نے چھوڑ دی تھی. بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے, بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اسی لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے, تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے, اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یہ ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑ پتی آدمی آیا, مالدار آدمی, ٹھیک ٹھاک مالدار. مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل, پتہ ہے آپ کو. مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ. کیوں؟ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا, جیب میں بھی دولت ہے دل میں بھی دولت ہے. اتنا دولت, یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا, لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں. کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے, ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے, کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. ان کو پتہ ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے, غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے. تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے, ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ.
وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے, بس پکڑے نہ جائیں, پتہ نہ چلے, چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, خدا کا خوف, اللہ, آخرت, یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا, بیان دیں. میں نے کہا کیا بیان دیں, ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا, تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن, نمبر, ترقی 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 ترقی, بس, تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا. یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہو. ان کے لیے تو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو اس پہ, وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں چھچوری باتیں, یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. تو جب آپ نے ہر چیز, دولت کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے. تو نمبر اس کو مل رہے ہیں, تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے. تو میں بتا رہا تھا, وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے یہاں, استاد سے ملے, انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا, اولاد کو اچھا کھلایا, اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں, کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا, کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے. حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی. اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا. بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں, تو بچے بھی ایک آدھ ہیں. اب وہ ایک ہی, جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے. تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے, لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے. تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے, باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے. نہیں یاری کھوپڑی شریف میں بات. بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا, جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے. تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق. تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں, تو نسل روکو. تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا, تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو, کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نا اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے. ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں, لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا, جو اسلام کہہ رہے ہیں نا, آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ, اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی, آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے, خدا کی قسم جیب میں دھیلا نہیں ہے, ایسے